بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لیں، لیکن جس نے آپ کو غلط سمجھنا ہے وہ آپ کو ہمیشہ غلط ہی سمجھتا رہے گا، چاہے وہ آپ کے قربت داروں میں سے ہو، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہو، چاہے وہ دوستوں میں سے ہو، چاہے وہ نظریاتی کارکن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظر کا علاج تو ہے، نظر کا آپریشن تو ہو سکتا ہے، لیکن نظریے کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سچائی پہ قائم رہے اور حق پر ڈٹے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ رہے گی۔ ناظرین، آپ کا میزبان احمد شکر قریشی آپ کے پروگرام ایک گلوبل یوٹیوب پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے پروگرام کو لوگوں میں شیئر بھی کریں، اور تاکہ آپ کو آگاہی ملتی رہے، اور بر وقت اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا بیل آئیکن پہ بٹن دبائیں، تاکہ آپ کو جیسے ہی ویڈیو لوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آج ہم جو بات کرنے چل رہے ہیں وہ ہے اندھا قانون۔ ناظرین، دنیا بھر کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے جو ہمارے اجداد کرتے آئے ہیں، اس میں سب سے اہم کردار اور سب سے بڑا کردار، لافانی کردار اللہ کے حبیب کا ہے، کہ اللہ کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی ہے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ یہ ہے قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا، شریعت کے مطابق فیصلے کرنا، شریعت کو صحیح معنوں میں اس کے پر عمل درآمد کروانے کے لیے احکامات۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ جو بھی کچھ معاملات دنیا بھر میں ہوتے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنا سر نہیں جھکایا، حق پر ڈٹے رہے، حق پر ڈٹے رہے، سچائی کو قائم رکھا، حق پر ڈٹے رہے۔ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاخ خاصہ تھا۔ اپنا سر سجدے میں کٹا دیا، لیکن اپنی قربے کو لٹا دیا، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں، کہ جس میں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مل اونرز اور میڈیا پرسن اور طاقتور جماعتیں، ان کے لیے جو قانون ہے وہ دوسرا قانون ہے، اور غریب غربا یتامہ مساکین اور ایک متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے قانون دوسرا ہے۔ اور ان کے لیے جو قانون ہے اس میں جو بھی ان کے قانون کے سامنے آتا ہے، قانون اس کو پیس دیتا ہے۔ قانون اس کو کیا کرتا ہے؟ پیس دیتا ہے، نچوڑ دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چوری کے اوپر سالہ سال جو ہے وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں، نوجوان، بچے، عورت، سب کچھ، اور بچوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ ان کے بچے بھی جیل میں سڑتے رہتے ہیں۔ لیکن لوگ ملک کے ساتھ غداری کر کے، ملک کا لوٹ کر کھا کر آزادی سے زندگی گزارتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ خاص طور سے توجہ دلانے کے لیے بات ہے کہ ملک کے اندر جو غیر قانونی عمارات بن رہی ہیں، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ڈیسیژن لیا، ہم بڑے خوش ہوئے جناب علی، لیکن وہ بھی جناب ایک حد تک ہی رہ گیا۔ کہاں تک رہ گیا؟ کہ جو غریبوں کی بستیاں ہیں، جو غیر سرمایہ دار ہیں، جو لوگ جن کے پاس پاور نہیں ہے، ان کی بلڈنگوں کو گرا دو، توڑ دو، مسمار کر دو، اور اس کے اندر اگر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے مساجد بنی ہوئی ہے، مدرسے بنے ہیں، اس کو بھی مسمار کر دو۔ پہلے بھی ہوا ہے اور ابھی وہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے ایمنسٹی دے دی جاتی ہے، ان کے بلڈنگوں کو ریگولائز کر دیا جاتا ہے، یا اس کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھاتا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے، دیکھیں اللہ کا قانون ہے، پاکستان بنا تھا مسلمانوں کی
پاکستان بنا تھا مسلمانوں کی آزادی سے اپنے ملک کے اندر عبادات کرنے کے لیے، پاکستان بنا تھا اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اس کو تو اٹھا کے طاق میں رکھ دیا گیا۔ ابھی آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسٹیٹ، ابھی میرا ایک گروپ میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا جناب علی وہ دیکھیں یہ مسجد آپ نے کہہ دیا مسجد گرا دی گئی، مسجد کو گرانا، ارے بھائی مسجد کو جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیمولیشن کا آرڈر ہے، ڈیمولیشن کے معنی ہوتے ہیں گرانے کے، ہم تعظیماً اور یہ بات کہتے ہیں کہ شہید کر دیا گیا یا شہید ہو گئی مسجد خدا نخواستہ کسی حادثے میں اس میں وہ تعظیماً کہتے ہیں، لیکن جب آرڈر کی ہم تعمیل کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آرڈر کا ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کو وہی الفاظ استعمال کریں گے۔ اس میں لوگوں نے شریعت کی باتیں، یہ باتیں، فلانا باتیں، نبی کریم کے زمانے میں یہ ہوا، ارے میرے بھائی آپ ان سے اپنے آپ کو مثال دے رہے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے چنڈی پر پانی میں۔ آپ پاکستان کے ملک کو مدینے کی ریاست کا تصور دے رہے ہو، کیا مدینے کی ریاست کے اندر یہی ہوتا ہے کہ مساجد کو گرایا جائے، مدرسوں کو گرایا جائے اور سینما گھروں کو جناب علی کھلی چھوٹ دی جائے، شراب خانوں کو کھلی چھوٹ دی جائے، شراب لے کے چلنے پر آزادی ہو، جناب علی رس سرور کی محفلیں سجائی جائے، گانے اور ٹیبلز بجائے جائیں، اور سارے یہ کام جو ہے یونیورسٹی سے لے کر ایوان بالا، یعنی ایوان بالا ہماری اسمبلی کے جو ہے نا پارلیمنٹ لارجز، اس کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی، اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، نہیں آپ نے جی غلط بات کہہ دی، بھائی ہمیں نے غلط بات نہیں کی، اپنی بات پہ قائم ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جج میں یہ کہتا ہوں اس قابل ہی نہیں ہے جو شریعت کے معاملات کے اندر اپنی ٹانگ اڑائے کہ اس کو اس منصب پہ بٹھایا جائے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے، اس کو شہید کرنے، اس کو گرانے، اس کو توڑنے کے لیے اگر آپ کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہیں تو پہلے علاقہ مکین سے تو پوچھ لیں جنہوں نے یہ بنایا ہے، جس کی اجازت سے بنائے۔ آپ یہ بتائیں کہ جہاں 2000 4000 5000 گھر بننے، لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں روزانہ، 5000 جماعت کے اندر لوگ 5000 نماز پڑھ رہے ہیں روزانہ، 5 سے 10,000 افراد 5 وقت کے اندر نماز پڑھتے ہوں، اس جگہ کو آپ پارک بنائیں گے تو پارک کی زمین تھی جناب، یعنی پارک آپ کے لیے زیادہ اہم ہے اور عبادت اللہ کی آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ اس وقت حکمران ہیں ان کی حکومت کے اندر یہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں، جو یہود و نصارہ جس کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کے کھلے دشمن ہیں، آپ ان کے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انہی کی صحبت اختیار کریں گے اور وہی کچھ ہوگا جو اس ملک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے۔ اور ہم جو توجہ دلا رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ مسجد نہیں گرنے دیں گے، ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے، ہماری لاش پہ سے گزر کے جانا پڑے گا، جن کے یہ الفاظ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ قابل تعظیم ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ سے اور پاکستان کے دیگر اداروں سے اور خاص طور سے اپنے پاکستانیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی شعور کے ناخن لو اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بننے دو، پاکستان کو مجوسیوں کا جو ہے نا وہ گھر نہ بناؤ، پاکستان کے اندر شراب خانے بند کراؤ، پاکستان کے اندر جوا خانے بند کراؤ، پاکستان کے اندر رنڈی خانے بند کراؤ، پاکستان کے اندر طوائفوں کے اڈے بند کراؤ، اور مساجد کو قائم کرو اور ایمان کی سلامتی کی بات کرو، جیسا کہ قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد درانی نے فرمایا کہ ایمان کی سلامتی لازمی ہے۔ اگر آپ کانکون کے پاس بیٹھو گے، کوئلہ بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے کپڑوں پر دھبے لگیں گے، اگر آپ عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو آپ سے خوشبو آئے گی۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے آپ قادیانیوں سے، یہود و نصارہ سے میل جول نہ رکھو، اس سے دور رہو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں، اس کے ماننے والے، ان سے اپنی نسبت جوڑو تو آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور آپ کے پاس سے خوشبو بھی آئے گی اور آپ کا ایمان بھی کامل رہے گا۔ لیکن ان جیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرو گے تو کوئی نہ کوئی غلطی ایسی کر جاؤ گے کہ آپ کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ نیب اور سپریم کورٹ کے گٹھ جوڑنے عمران نیازی صاحب کی اس جسے کہتے ہیں نا غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر دستوری حکومت، نوٹ کر لیجیے میری بات کو بہت اچھی طرح سے، جو موجودہ حکومت ہے وہ غیر آئینی حکومت ہے، غیر دستوری حکومت ہے اور غیر شرعی حکومت ہے۔
جس ملک کے اندر شریعت کی حکومت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی حاکم کا حکم ماننا لازمی ہے. ہاں اگر حکومت شرعی ہو تو آپ حاکم کا حکم مانیں گے اور آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے. لیکن جب شرعی حکومت نہیں ہو اور جو حکومت کو چلانے والے ہو وہ غیر شرعی سارے کام کر رہے ہو تو آپ اس کے حکم کو ماننے کے پابند نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہاں دے کے سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا ہے وہ دیا ہے ماں باپ کی نافرمانی. لیکن اگر ماں باپ آپ کو شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کے حکم کو ٹال دینے کے لیے فرمایا گیا ہے. لیکن اس طرح سے ان کے حکم کو ٹال دو, اس کی تعمیل نہ کرو کہ ان کی دل آزاری نہ ہو. تو جب آپ اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی شرک کے بعد ماں باپ کا حکم جو ہے وہ اتنا اہم ہے, اس کو جناب علی اگر شریعت کے خلاف جا رہے ہیں وہ تو منع کر دیا گیا ہے. تو یہ حکومت کیا بیچتی ہے, یہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج کیا بیچتے ہیں, یہ ہمارے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور جناب علی صدر پاکستان کیا بیچتے ہیں جو غیر شرعی طور پر ہمارے اوپر قابض ہیں, جنہوں نے حل بھی پورا نہیں لیا. تو لہذا جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ اپنے ایمانوں کی سلامتی کی بات کرے. ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر گرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہاں اگر آپ کو روکنا تھا اس وقت روکتے جب وہاں غیر قانونی تعمیر ہونی شروع ہوئی تھی, جب نمازیں قائم ہو گئی, جب جماعتیں قائم ہو گئی, جب جمعے قائم ہو گئے. اب آپ کو اس طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے لیے چاہے ہمیں کسی بھی حد تک جا کر آپ سے ٹکرانا پڑے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ میری آ کے عجب وقت پڑا ہے. میں نے جو بات کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ دی. اب میں اپنے اداروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو ان احکامات کی سپریم کورٹ کی پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کو, اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, ان تمام میں امت مسلمہ کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.